نہیں پلتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں
ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔
ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔
ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔
شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس کیس میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔
ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے، جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز، کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے، جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے، جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ جلد از جلد رضا کے والدین سے بات کر کے شادی کی تاریخ پکی کروائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر رضا کو کھونا نہیں چاہتی اور اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے لگی ہے۔ شایان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ مہرین خوش نہیں ہے، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے زبردستی اس سے شادی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جلد از جلد شادی کی تاریخ رکھی جائے تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ویورز کہانی میں ایک زبردست سین وہ ہوتا ہے جب مہرین اپنی دوست سعدیہ کے ساتھ ایک فنکشن میں جاتی ہے جہاں اتفاقی طور پر رضا بھی موجود ہوتا ہے۔ دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ رضا سخت لہجے میں مہرین سے بات کرتا ہے اور مہرین بھی غصے میں آ کر اسے جواب دیتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ کس کے آخر میں مہرین خود سے سوال کرتی ہے کہ آخر کیوں رضا کی باتیں اس کے دل کو اتنا متاثر کر رہی ہے۔ ہیلو ویورز، اس قسم میں کہانی مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے جہاں رضا اور مہرین کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ عریشہ اور شایان اپنی مفادات کے لیے حالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مہرین اپنی منگنی اور شادی کے دباؤ کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ وہ محسوس کر رہی ہے کہ شایان کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ پہلی بار مہرین اپنی ماں سے دل کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی نہیں، لیکن اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب اس کے بہتر مستقبل کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر رضا بھی الجھن میں مبتلا ہے۔ وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مہرین کے بارے میں سوچنے سے خود کو روک نہیں پاتا۔ ادھر ایک بار پھر اس کی حالت بانپ لیتا ہے اور اسے چھیڑنے لگتا ہے، لیکن رضا اپنی فطری ضد کے باعث انکار کرتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ کو شک ہونے لگا ہے کہ رضا کی توجہ